بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ مذکور ہے کہ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے حملہ کیا وہ ملعون قرار بن صارف تھا۔ اس نے کوچیں کاٹی جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر دیگر لوگ اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے بھر کر بھاگا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا۔ 3 مرتبہ زور سے چیخا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 راتیں اور برت لو۔ اس دن کے سوا کافروں نے اسے بہت بڑے چیلنج کی تصدیق بھی نہ کی، بلکہ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو قوم سمود کے نہنجکار کافروں نے عزم صمیم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تحت تغی کر کے اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ آپس میں قسمیں کھا کھا کر بولے، ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر، یعنی ہم رات کے تاریک لمحوں میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر انہیں ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب ان کے وارث خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم سرے سے اعتراف قتل کا انکار کر دیں گے۔ اس لیے سورۃ النمل میں ارشاد ہوا، پھر اس کے وارث سے کہیں گے، اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے اپنا سارا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے اور دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت کے جو 3 دن عطا فرمائے تھے، ان میں سے پہلا دن جمعرات کا تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی کہ لو مہلت کا ایک دن بیت گیا، دوسرا دن جو کہ جمعے کا تھا بھی بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتہ کا تھا، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے لو مہلت گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم سمود دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب و وبال اور سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخ آئی جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئی، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقتیں عیاں ہو گئی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے چہرے اپنے گھروں میں یوں اوندے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح و حرکات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور ہے کہ قوم سمود کے نہنجار لوگوں میں سے صرف ایک معذور لڑکی عذاب الہی کی دست برس سے محفوظ رہی تھی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بغض و عناد رکھنے اور کفر میں انتہا پسند تھی۔ جب اس نے عذاب الہی دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور بڑی تیزی سے بھاگنے لگی۔ دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی، اس کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو دہشت ناک منظر اس نے دیکھا تھا اس قبیلے کو بتایا۔ پھر اس سے اس لڑکی نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ ارشاد الہی ہے، قوم سمود کے نہنجار جب ہلاک ہو گئے تو یوں لگتا تھا کہ رزق و عناء اور کشادگی کے اعتبار سے وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر!
جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔